بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کے شہری علاقوں میں مسجدوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک جگہ پہ پاکستانی، انڈین، انڈونیشی، مصری اور بھی مسلم کنٹری کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے کمیٹی بنا رکھی تھی۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نماز کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ ایک دکان تھی جو شو روم ٹائپ ہے، بڑی دکان، اس کو نہ کرائے پہ لیتے ہیں۔ اس کو مسجد نہیں کہتے، وہ لوگ کہتے ہیں مصلی۔ اور وہاں پہ سپیکر رکھتے ہیں، 5 ٹائم اذان ہوتی ہے اور وہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ انہی دوستوں میں ایک قاری صاحب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی توفیق بخشی تھی۔ ان کی آواز بہت سریلی تھی، اچھی قرات کرتے تھے۔ پہلے پہلے 8-10 نمازی تھے، آہستہ آہستہ نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اور جب نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی تو جو اس بلڈنگ کا مالک تھا وہ ایک یہودی تھا، اس نے بھی آہستہ آہستہ کرایہ بڑھانا شروع کر دیا۔ پھر وہاں پہ جمعہ بھی شروع کر دیا، اور جمعہ میں اکثر جمعے کے بعد قاری صاحب کہتے کہ ہم نے مسجد کا کرایہ دینا ہے، آپ لوگ چندہ اکٹھا کرو۔ اور ایک بار نا اس مسجد کے باہر جو بندہ فروٹ بیچتا ہے جمعے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ جب قاری صاحب نے کہا کہ چندہ جمع کرنا ہے، وہ قاری صاحب سے کہتا ہے، قاری صاحب آپ ہر بار جمعے کے بعد ایک ہی بات کرتے ہو کہ چندہ جمع کرو، مجھے کرایہ دینا ہے، اتنا پیسہ دے چکے ہیں ہم، کئی سال سے پیسہ دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں آپ جگہ خرید لیں؟ جب یہ اتنی بات کہتا ہے تو سارے نمازی مڑ کے دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا بیوقوف کون ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا آدمی ہے جو فروٹ بیچتا ہے مسجد کے باہر ہی۔ تو اس سے قاری صاحب کہتے ہیں، بھائی صاحب ہمارے پاس اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوتے کہ ہم کرایہ دے سکیں، اور آپ خریدنے کی بات کریں، اتنی مہنگی بلڈنگ کہاں سے لائیں گے پیسے؟ وہ جو بوڑھا آدمی تھا اس نے کئی سال سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے حج کے لیے، وہ سارے پیسے لے کے آتا ہے اور لا کے قاری صاحب کو دیتا ہے۔ جب قاری صاحب کو دیتا ہے تو وہاں پہ جتنے بھی امیر اور غریب لوگ بیٹھے تھے مختلف کنٹری کے، سب ہکا بکا حیران پریشان۔ وہ پہلا قطرہ تھا، ہمیشہ پہلا قطرہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کو دیکھا دیکھی 8-10 ہفتے کے اندر اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اس کو بلڈنگ کو خرید لیا۔ اور خریدا ہے تو، اور ایک اور پاکستانی جو پاکستان میں ہے، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہے، بہت بیمار تھا، وہ کہتا ہے امریکہ آ گیا علاج کے لیے، امیر آدمی تھا۔ جب علاج چل رہا ہے، اس کمیونٹی کا آدمی ایک پاکستانی اس کو ملنے جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ ہماری بلڈنگ میں ایک فروٹ بیچتا ہے آدمی، بوڑھا آدمی ہے، اس نے ایسا نیک عمل کیا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اس نے اپنی زندگی پوری جمع پونجی مسجد کو دے دی ہے، وہ حج پہ جانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں بڑی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہہ کے چلا گیا۔ جو پاکستانی امیر آدمی جو بیمار ہے، بستر پہ لیٹا لیٹا اس پاکستانی کے بارے میں سوچتا ہے، پھر فون کرتا ہے اپنے دوست کو، کہتا ہے یار کل تو مجھے ملنے آئے گا نا، اس فروٹ والے غریب پاکستانی کو لازمی لے کے آنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ اس پاکستانی کو ساتھ لیتا ہے، یا میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ہسپتال میں پہنچتے ہیں، ملتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار تم نے بڑا نیک عمل کیا ہے، بس میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھ کو صحت یاب کر دے، اور تم حج پہ جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ نے حج قبول کر لیا ہے، مجھ کو سب بس بڑی خوشی ہے۔ وہ کہتا ہے جانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کتنا خرچہ آتا ہے امریکہ سے جانے کا سعودی عرب حج کے لیے؟ اس نے بتایا راؤنڈ اباؤٹ اتنا خرچہ آتا ہے۔ اس سے ڈبل پیسے دیتا ہے امیر آدمی، اس بار حج کا سیزن ہے تم حج پہ جاؤ، میرے لیے دعا کرنا۔ وہ حج پہ جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور جانے سے پہلے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ وہ کہتا ہے تمہاری کیا دعا ہے؟ کہتا ہے میری موت آئے تو عرفات کے میدان میں آئے۔ پاکستان جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے وہی بوڑھا آدمی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود مجھ کو موت سے اتنا ڈر لگتا ہے، اور یہ کتنا دلیر آدمی ہے، موت بھی مانگ رہا ہے پردیس میں جا کے، اور نہ چپ کر گیا، اس نے کچھ نہ کہا اس کے بارے میں۔ اور وہ پاکستانی کہتا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو صحت دے گا۔ وہ جاتا ہے، حج کرتا ہے، جب عرفات میں جاتا ہے، عرفات میں مغرب سے پہلے نکلنا ہوتا ہے، مغرب کے بعد اسی وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ادھر ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کا جو آپریشن ہے کامیاب ہو گیا۔ یہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں آتی ہے بات اس پاکستانی کی، فروٹ والے کی۔ وہ اپنے دوست سے پوچھتا ہے یار اس کا کوئی فون آیا، بندہ خیریت سے ہے؟ اگلے دن وہ پاکستانی آتا ہے اس کے پاس، اس کو روتے ہوئے بتاتا ہے یار وہ بوڑھا فوت ہو گیا۔ کوئی موت سے اتنا ڈرتا ہے کہ علاج کے لیے امریکہ آتا ہے، اور کسی کو موت سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ کہاں حج کرتا ہے اور وہاں پہ موت واقع ہوتی ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے۔ باقی یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.